السلام علیکم۔ سال 2020-21 کے لیے نصاب سے کم کیا گیا حصہ کے ویڈیو کی لنک اوپر آئی بٹن میں دی گئی ہے۔ پچھلی جماعتوں میں آپ نے انعکاس نور سے متعلق پڑھا ہے۔ کسی ہموار سطح سے نور کی شعاعوں کا ٹکرا کر پلٹنا انعکاس نور کہلاتا ہے۔ انعکاس نور کے قوانین کیا ہیں؟ یہ آئینہ ہے۔ یہ نور کی شعاع آئینے پر پڑتی ہے۔ جس نقطے پر پڑتی ہے اسے نقطہ وقوع کہتے ہیں۔ اس نقطے سے وہ پلٹتی ہے تو وہ شعاع منکسہ کہلاتی ہے۔ نقطہ وقوع پر آئینے پر اس طرح یہ عمود ہے۔ شعاع وقوع نقطہ او پر پڑتی ہے اور او بی کی جانب منعکس ہوتی ہے۔ یہ شعاع منکسہ کہلاتی ہے۔ شعاع وقوع، عمود اور شعاع منکسہ ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ انعکاس نور کا پہلا قانون ہے۔ دوسرا قانون، شعاع وقوع عمود کے ساتھ جو زاویہ بناتی ہے اسے زاویہ وقوع کہتے ہیں اور اسے آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شعاع منکسہ عمود کے ساتھ جو زاویہ بناتی ہے اسے زاویہ منکسہ کہتے ہیں اور اسے آر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ انعکاس نور کا دوسرا قانون، زاویہ وقوع اور زاویہ منکسہ مساوی ہوتے ہیں، یعنی آئی برابر آر۔ اسی طرح تیسرا قانون، شعاع وقوع اور شعاع منکسہ عمود کے مخالف جانب ہوتے ہیں، یعنی یہ اس جانب اور یہ اس جانب۔ یہ تیسرا قانون ہے۔ اس طرح انعکاس نور کے یہ تین قوانین ہیں۔ آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ عام طور پر نور خط مستقیم میں سفر کرتا ہے، اسی لیے نور کے راستے میں کوئی غیر شفاف شے آ جانے پر اس شے کا سایہ حاصل ہوتا ہے۔ نور کی جگہ تبدیل کرنے پر سائے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن بعض مخصوص حالات میں نور کی شعاع کی سمت تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ سمت تبدیل ہونا یعنی منحرف ہونا، یعنی ہٹ جانا۔ آج ہم انحراف نور، ریفریکشن آف لائٹ کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم ایک تجربہ کریں گے۔ گلاس میں پانی لیں گے اور اس میں ایک پینسل ڈبوئیں گے۔ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں پینسل کا پانی میں ڈوبا ہوا حصہ موٹا دکھائی دیتا ہے اور پانی کی سطح پر پینسل ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح کیوں نظر آتا ہے؟ یہ پانی سے نکلنے والی نور کی شعاعوں کے سمت بدلنے کی وجہ سے اس طرح نظر آتا ہے۔ جب نور کی شعاع ایک شفاف واسطے سے نکل کر دوسرے شفاف واسطے میں داخل ہوتی ہے تب اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔ اسے انحراف نور کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر پانی ایک شفاف واسطہ ہے اور ہوا دوسرا شفاف واسطہ ہے، تو نور کی شعاع ایک شفاف واسطے سے دوسرے شفاف واسطے میں
داخل ہوتی ہے تو وہ اپنی سمت بدل دیتی ہے، یعنی وہ اپنے راستے سے قدرے ہٹ جاتی ہے. اسی کو انحراف نور کہتے ہیں. سال 2020-21 سبق نمبر 6 میں امتحان کے لیے کچھ حصہ کم کر دیا گیا ہے. اس میں عمل نمبر 2 امتحان کے لیے کم کر دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ عمل کر کے دیکھیں گے. اسی طرح عمل نمبر 3 بھی امتحان کے لیے کم کر دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکل میں ہے، اس لیے یہ بھی تجربہ ہم کریں گے اور سمجھیں گے. عمل نمبر 2، ہم نے ایک پیالے میں ایک دھاتی شے رکھی اور آہستہ آہستہ اپنی نظر پیچھے کی. یہاں تک کہ وہ شے ہمیں نظر نہ آئے. پیالے میں وہ شے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اب پانی ڈالنے کے بعد اس کا مشاہدہ کیجیے. پانی ڈالنے کے بعد وہ شے ہمیں ابھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نور کی شعاعیں ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں یعنی پانی کے واسطے میں داخل ہوتی ہیں تو اپنی سمت بدلتی ہے، یعنی انحراف ہوتا ہے، اور وہ شے ابھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں. عمل نمبر 3، ایک کاغذ پر اس طرح ایک شیشے کا مستطیل لیں گے. اس کے اطراف احاطے سے لائن کھینچیں گے اور اسے PQRS نام دیں گے. PQ پر ایک نقطہ لیں گے اور اس پر چاندے کی مدد سے 90 درجے کا زاویہ بناتا ہوا ایک خط کھینچیں گے جسے ہم عمود کہتے ہیں. اس عمود سے 30 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے ایک خط کھینچیں گے. درجے. اب ہم اس خط پر 2 پن نصب کریں گے. اب اس خاکے پر واپس شیشے کا مستطیل لگائیں گے اور پن کے سامنے والی سطح کے مخالف سمت کی سطح سے ان 2 پنوں کا عکس دیکھتے ہوئے ایک خط مستقیم میں جب تک وہ نظر نہیں آتے دیکھیں گے اور تیسری پن اور چوتھی پن اسی لائن میں لگائیں گے. اب یہ 2 پن نکال کر ان کو نشان لگائیں گے، نشان C اور D. پہلے 2 پنوں کو بھی نکال کر اس کو نشان کو نام دیں گے A اور B. اب C اور D کو خط سے SR تک کھینچیں گے. SR پر جس نقطے پر یہ خط ملتا ہے وہاں پر 90 درجے کا زاویہ بناتا ہوا خط کھینچیں گے. یہ SR پر عمود ہے. اب
نکات این اور ایم کو ملائیں گے۔ اب چاندے کی مدد سے این ایم خط کا عمود کے ساتھ زاویوں کی پیمائش کریں گے۔ یہ زاویہ انحراف ہے، اس کی پیمائش یہاں پر تقریباً 19 یا 20 درجے ہے۔ اسی طرح زاویہ مخرجہ کی پیمائش کریں گے۔ یہ پیمائش 30 درجے ہے، یعنی یہ زاویہ وقوع آئے کے مساوی ہے۔ یہ شیشے کا مستطیل اور یہ ہوا لطیف واسطہ ہے اور یہ کثیف واسطہ ہے۔ جب نور کی شعاع شیشے پر پڑتی ہے تو اب یہاں پر جو ہے نچلی سطح کو دھیان میں رکھنا ہے شیشے کی مستطیل کی۔ تو سطح پر جس نقطے پر پڑتی ہے اسے نقطہ وقوع کہتے ہیں اور یہ شعاع وقوع کہلاتی ہے۔ اس نقطے کو این سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس این پر اس سطح سے عمود کھینچا جاتا ہے اس طرح۔ تو شعاع وقوع عمود سے جو زاویہ بناتی ہے اسے زاویہ وقوع کہتے ہیں اور علامت آئے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو نور کی شعاع شیشے میں داخل ہوتی ہے تو وہ عمود کی جانب جھک جاتی ہے۔ اس طرح عمود کے ساتھ وہ جو زاویہ بناتی ہے اسے زاویہ انحراف کہتے ہیں، یعنی یہاں پر یہ اپنا راستہ بدلتی ہے اور عمود کی جانب جھک جاتی ہے۔ پھر یہ شعاع شیشے کے مستطیل کی دوسری سطح پر وقوع ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ اس کا شعاع وقوع ہے اور اس نقطے پر جو عمود ہے اس سے زاویہ I1 بناتی ہے، تو یہ دوسرا زاویہ وقوع کہلائے گا۔ تو یہاں پر پھر شیشے سے ہوا میں نور کی شعاع خارج ہوتی ہے تو عمود سے پرے ہٹتی ہے، یعنی اس کی مخالف سمت میں ہٹتی ہے۔ تو یہاں پر 2 مرتبہ انحراف ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا سے شیشے میں داخل ہوتے وقت عمود کی جانب انحراف ہوتا ہے، پھر شیشے سے ہوا میں داخل ہوتے وقت اور انحراف ہوتا ہے اور یہ عمود سے پرے انحراف ہوتا ہے۔ یہاں پر جو زاویہ بنتا ہے زاویہ ای، یہ زاویہ وقوع کے مساوی ہوتا ہے۔ تو زاویہ ای یہ زاویہ مخرجہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح زاویہ انحراف آر اور یہ I1 یہ دونوں مساوی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ 2 عمود متوازی ہیں، متوازی میں اس طرح یہ 2 زاویے آپ ریاضی میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ متبادلہ زاویے ہیں جو مساوی ہوتے ہیں۔ جب 2 متوازی خطوط کے درمیان یہ زاویے بنتے ہیں تو مساوی ہوتے ہیں، اس لیے یہ R برابر I1۔ اس طرح زاویہ وقوع I اور E مساوی ہوتے ہیں۔ اگر نور کی شعاع شیشے کے مستطیل میں اگر سیدھا سفر کرتی تو اس کا راستہ اس طرح ہوتا، لیکن وہ شیشے کے مستطیل میں اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے
اور اس طرح دوسری سطح پر انحراف ہو کر ایم ڈی راستے سے وہ نکلتی ہے، تو یہ شعاع مخرجہ کہلاتی ہے، اور یہ شعاع وقوع کے متوازی ہوتی ہے لیکن کچھ پرے ہوتی ہے۔ اس طرح نور کی رفتار ہوا سے شیشے میں کم ہو جاتی ہے، پھر شیشے سے ہوا میں اور پھر بڑھ جاتی ہے۔ نور کی رفتار الگ الگ واسطوں میں الگ الگ ہوتی ہے، جیسے خلا میں، ہوا میں، شیشے میں، پانی میں اس کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ اگر نور کی شعاع ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتے وقت واسطے میں عمودی داخل ہو تو اس کی سمت نہیں بدلتی، یعنی آئے برابر 0 ہوتا ہے اور وہ اسی خط پر آگے بڑھتی ہے، یعنی اس کا انحراف نہیں ہوتا۔ یہاں پر شیشے کی سطح پر شعاع وقوع داخل ہونے پر کس طرح انحراف ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اگر آئے برابر 30 درجے ہے تو آر برابر 19 درجے ہوتا ہے۔ زاویہ وقوع آئے 45 درجے ہو تو آر 27 درجے ہوتا ہے۔ آئے 60 درجے ہو تو آر 34 درجے ہوتا ہے۔ انحراف نور کے قوانین، لاز آف ریفریکشن۔ یہ شیشے کا مستطیل ہے اور یہ ہوا کا واسطہ اور یہ شیشے کا واسطہ۔ مستطیل پر ایک نقطہ N جہاں پر نور کی شعاع وقوع ہوتی ہے، نقطہ وقوع پر سیدھی یہ عمود ہے۔ شعاع وقوع اور شعاع منحرفہ عمود کے مخالف جانب ہوتے ہیں۔ اس طرح شعاع وقوع، عمود اور منحرفہ شعاع ایک ہی مستوی میں واقع ہوتی ہیں، یعنی یہ شیشے کا جو مستطیل ہے اس کے نیچے کی جو سطح ہے اس پر یہ تینوں ہیں، شعاع وقوع، عمود اور شعاع منحرفہ ایک ہی مستوی میں واقع ہوتے ہیں، یعنی یہ جو شعاع ہے یہ باہر کی جانب نہیں آتی بلکہ وہ ایک ہی سطح میں ہوتے ہیں۔ جیسے یہ شعاع یہاں پر پڑ رہی ہے تو یہ اس طرح اسی مستوی میں ہوگی، ایسا اوپر کی جانب یا ادھر کی جانب نہیں ہوگی۔ انحراف نور کا دوسرا قانون، دیے ہوئے واسطوں کی جوڑی کے لیے یہاں ہوا اور شیشے کے لیے سائن آئی اور سائن آر کی نسبت مستقل ہوتی ہے، یعنی سائن آئی بٹے سائن آر یہ نسبت مستقل ہوتی ہے اور اسے حروف n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئی یعنی زاویہ وقوع اور آر یعنی زاویہ انحراف۔ یہ انحراف نور کا دوسرا قانون ہے۔ مستقل n پہلے واسطے کے مقابلے دوسرے واسطے کا انحراف نما کہلاتا ہے۔ اس قانون کو اسنیل کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ انحراف نما ریفریکٹیو انڈیکس n برابر سائن آئی بٹے سائن آر۔ نور کی شعاع کے مختلف واسطوں سے گزرتے وقت شعاع کی سمت میں تبدیلی یعنی جھکاؤ مختلف ہوتی ہے۔ مختلف رنگوں کی نور کی شعاعوں کے لیے انحراف نما مختلف ہوتا ہے۔ مطلق انحراف نما یعنی کسی بھی مادی واسطے کا خلا کی نسبت سے انحراف نما مطلق انحراف نما کہلاتا ہے۔ انحراف نما واسطے میں نور کی رفتار پر منحصر ہوتا ہے۔ ہم ایک مثال دیکھیں گے۔
روڈ پر دو پہیوں کو زور سے ترچھا ڈھکیلتے ہیں تو روڈ کے کنارے پہنچنے پر ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور سمت بدلتی ہے۔ اگر پہیوں کو روڈ سے کنارے پر عموداً دھکیلتے ہیں تو کنارے پر پہنچنے پر رفتار کم ہو جاتی ہے لیکن سمت نہیں بدلتی۔ نور کی شعاعیں بھی اسی طرح عمل کرتی ہیں۔ ہم ایک تجربے کی مدد سے اسے سمجھیں گے۔ پانی میں پنسل ڈبو کر ہم اس کا انعراف دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم اس پانی میں مٹی کا تیل ملائیں گے۔ یہ مٹی کا تیل ہے۔ ہوا لطیف واسطہ ہے۔ مٹی کا تیل یعنی کیروسین یہ کثیف واسطہ ہے۔ نور کی شعاعیں لطیف واسطے سے کثیف واسطے میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سمت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے واسطے میں داخل ہونے پر پھر اس کی رفتار بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر پنسل دو واسطوں میں دو مرتبہ ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دراصل مختلف واسطوں کے مختلف انحراف نما کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے کا حصہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے جو پارٹ نمبر 2 کی شکل میں جلد ہی آ رہا ہے۔ آپ ان سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھیں۔